نہیں آیا نہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اب یہاں پر بھی لفظاً کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس شے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے مشہور و معروف اور اظہر من الشمس ہونے کے اعتبار سے وہ جو عام قاعدہ ہے اس کے خلاف یہاں پر بغیر اس کی صراحت کے تذکرے کے ضمیر کا استعمال ہو گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ در حقیقت کسی شے کا اس طرح تذکرہ نہ کرنا یہ خود اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ گویا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن کے لیے اس ہو کا ضمیر جو ہے اس کی انا انزلناہ یہ قرآن کے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق آئی ہے، بلکہ اس میں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ جو صاحب عظمت ہستی ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کی طرف جناب، حضور، یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی لیے اختیار کیے گئے ہیں اور ایجاد کیے گئے ہیں کہ عظیم ہستی صاحب مرتبہ کوئی شخصیت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں عظمت قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں عظمت قرآن جو ہے اس کے دو اور اسلوب ہیں جو اس میں سامنے آئے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے خود نازل کیا اس کو، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نزول جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوا ہے، جبرائیل کے ذریعے سے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس نے نازل کیا اس قرآن کو اے نبی آپ کے دل پر، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو لے کر نازل ہوئے یا اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ درمیان میں ہے، لیکن یہ جیسے کہ کہا گیا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ سورہ تکویر میں یہ مضمون آ چکا ہے، اور آج کئی مرتبہ اس سورت کا نام ہم نے لیا ہے 4 سوروں کی تعیین کے ضمن میں۔ تو یہ سب کچھ کس لیے کہ معین طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوئی ہے، لیکن یہاں اس واسطے کو ہٹا کر بات کی جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمایاں ہو، اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت جو ہے وہ اور اجاگر ہو کر اور نکھر کر اور ظاہر ہو کر سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول جو ہے لیلۃ القدر، جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور پوری سورت جو ہے اب اس لیلۃ القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر رہی ہے۔ اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ایک اسلوب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انزال اور تنزیل کا فرق۔ یہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ باب افعال سے مصدر آئے اور پھر باب تنزیل سے اسی مادے سے اگر مصدر آئے تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ باب افعال میں کسی کام کا دفعتن کر دینا، ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل کر دینا۔ باب تفعیل میں تدریجن، یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے، تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ جب اہتمام ہوتا ہے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کم ہو جائے گی، اور جب کہیں کسی کام کو بس تیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں مثال جو ہے بہت نمایاں اعلام اور تعلیم۔ اعلام کے معنی خبردار کر دینا، بتا دینا، بس بتا دیا، اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے، نہیں آیا تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دفع ہو جاؤ، ہمارا کام تھا بتا دینا، ہم نے بتا دیا، یہ اعلام ہے، بتا دیا اعلام۔ تعلیم، تعلیم ہے ذہن نشین کرنا، اتارنا، بٹھانا، سمجھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ، پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا قدم، یہ بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، یہ تعلیم ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انزال اور تنزیل کا، اور یہ الفاظ دو قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر، ایکسیپشنز پروو دی رول، اگر کہیں استثناءات آ جائیں تو اس سے قانون جو ہے اور کلیات ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور مؤکد ہو جاتے ہیں۔
تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انزال اور تنزیل کے استعمال میں، لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے کہ قانون کے طور پر، ایک کلیے کے طور پر انزال کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کا نزول یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، کیونکہ یہ دفعتاً ہوا ہے، پورا قرآن ہے کہ جو نازل کر دیا گیا۔ یہ دونوں آراء جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہیں۔ امام شعبی کی رائے یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز نزول ہوا ہے لیلۃ القدر میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ حبر الامہ ہے، ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما اور اسے تعویل اور تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، حالانکہ وہ نوجوان تھے، لیکن یہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ یہ کام دفعتاً ہوا، اسی لیے لفظ انزال آیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر یہ کہ رمضان مبارک میں وہ لیلۃ القدر ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر جو مجہول کا صیغہ آیا وہی باب افعال سے آیا ہے، لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ 22 برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ پہلی آیتیں 5 نازل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئیں سورہ نون کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئیں سورہ مزمل کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئیں سورہ مدثر کی، اس کے بعد 7 آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ، اس کے بعد 5 آیتیں پر مشتمل سورت نازل ہوئی سورۃ اللہب۔ تو یہ نجمن یہ تقریباً 22 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل کی۔ اب یہاں لفظ تنزیل ہوتا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے، نجمن آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، رفتہ رفتہ آیا ہے، تدریجاً آیا ہے۔ بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیاق رہتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور آپ جو ہے شکوہ بھی کرتے تھے حضرت جبرائیل سے کہ آپ دیر دیر سے اور وقفہ ڈال کر آتے ہیں، جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مذکور ہے سورہ مریم میں، جو ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی جلدی نہ کیجئے، قرآن مجید کی آپ پر تنزیل جو ہے اس کے اندر جو وقت اور جو اس کے اندر وقفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہیں، اور ان کے اندر حکمت مثمر ہے، لہذا آپ جلدی نہ کیجئے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تنزیل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے لیے، اور انزال ہے قرآن مجید کا دفعتاً نازل ہو جانا۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو قوی رائے ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے کہ یہاں جس انزال کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوح محفوظ، اور یہاں ذرا گن لیجئے قرآن مجید میں لوح محفوظ کے لیے 2 الفاظ اور بھی آئے ہیں، انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ ام الکتاب میں ہے، وہ ہے اصل جڑ، وہ ہے اصل کتاب۔ یہ تو نقول ہے، جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا محفوظ ہے، آپ نقل حاصل کر سکتے ہو، وہ نقل مطابق اصل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ کہ اصل فیصلہ تو وہ ہے جو جج نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے اصل قرآن تو جس کو کہا گیا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تو کتاب مکنون، لوح محفوظ، ام الکتاب، یہ 3 جو ہے مختلف اسلوب ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اس عالم امر میں، وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر کہیں کوئی ہے جس کی حقیقت کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ لوح محفوظ ہے، وہ ام الکتاب ہے، وہ کتاب مکنون ہے، وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا دفعتاً واحدہ، جملتاً واحدہ، لیلۃ القدر میں، کہ جو کہ رمضان مبارک کی ایک شب تھی، سمائے دنیا تک۔ وہاں سے پھر فرشتے نے اس کو تدریجاً جو بھی اس کے نزول کے لیے
حکمت معین تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مطابق اس کو نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ البتہ یہ رائے کہ اس سے مراد آغاز نزول ہے، یہ بھی لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آغاز نزول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو دفعتاً واحدہ ہی نازل ہوئی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، تو یہ تو